السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستانی ٹیکس کلچر اور اسلامک ٹیکس سسٹم کی۔ چلیں شروعات کرتے ہیں پاکستانی ٹیکس سسٹم سے۔ پاکستان میں دو طرح کے ٹیکس رائج ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکس جسے ہم براہ راست ٹیکس کہتے ہیں، دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس جو کہ بالواسطہ ٹیکس کہلاتا ہے۔ براہ راست ٹیکس میں ڈائریکٹ ٹیکس میں صرف آپ کی آمدنی پر ٹیکس لگتا ہے جو کہ آپ کی انکم ہے، جیسا کہ سیلری وغیرہ۔ دوسری طرف بالواسطہ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس سیل ٹیکس، سروس ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ ہیں۔ حکومت پاکستان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کے لیے ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ ایف بی آر کا مقصد ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا اور ٹیکس وصولی کی صلاحیت کو وسیع کرنا ہے، جبکہ ٹیکس وصولی کی مخصوص تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس دہندگان کی مدد کرنا اور وقف افرادی قوت کو بااختیار بنانا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 220 ملین میں سے صرف 1% ٹیکس ادا کرتی ہے۔ اگر اس کا موازنہ یا کمپیریزن ہندوستان سے کیا جائے تو ان کی کل آبادی کا 4% ٹیکس ادا کرتا ہے، اور پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب 10.2% ٹیکس کے برابر ہے۔ ٹیکس دہندگان کے تناسب کے لحاظ سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر 161 پوزیشن پر ہے۔ ٹیکس کے معاملات کے ان نتائج کے بعد مالیاتی خسارہ پاکستان کی معیشت کا ایک طویل معاشی مسئلہ بن گیا ہے۔ پاکستان کا مالیاتی خسارہ سال 2020-21 میں جی ڈی پی کا 7.1% تھا۔ خوش قسمتی سے یہ پچھلے 3 مالی سالوں میں سے سب سے کم مالیاتی خسارے کا تناسب ہے۔ لوگ متعدد وجوہات کی بنا پر ٹیکس ادا کرنے سے گریز، فرار اور ہچکچاتے ہیں۔ ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں: ٹیکس سے متعلق آگاہی کا فقدان، بے ایمان عوامی حکومت، محکموں میں کرپشن، ٹیکس دہندگان کا استحصال، ٹیکس کے پیچیدہ طریقہ کار اور ضوابط، آمدنی اور فروخت پر بھاری ٹیکس کا انحصار۔ ایف بی آر 2019 کی سروے رپورٹ کے مطابق ایف بی آر نے مختلف عوامل کی نشاندہی کی جو ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے عام لوگوں میں حوصلہ شکنی اور حوصلہ شکنی کا باعث بنتے ہیں۔ ان عوامل میں سے چند درجہ ذیل ہیں: گورننس سسٹم میں کرپشن کی وجہ سے 51% لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ 20% لوگ ٹیکس کی رقم کے غلط استعمال اور استحصال پر یقین کی وجہ سے ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ 18% لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے کیونکہ ان کی آمدنی کم ہے اور ان کے پاس کم ڈسپوزیبل آمدنی رہ جاتی ہے۔ ٹیکس وصولی کے طریقہ کار میں خرابیوں کی وجہ سے 9% لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ 2% لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ ٹیکس اور ٹیکس فائلنگ کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا مخمصہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیکسوں کے ذریعے جمع ہونے والی ایک خاص رقم کو حکمرانوں کے ذریعے لوٹا جاتا ہے اور پھر پاکستان کے طاقتور اور اشرافیہ کے پرتعیش طرز زندگی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اکثر حکومت پاکستان ٹیکس دہندگان کے پیسے کو غیر پیداواری منصوبوں جیسے سڑکوں، فلائی اوورز کی تعمیر اور ناکافی پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کرتی ہے۔ اگر اشرافیہ کا طبقہ ٹیکس ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور حکومت ٹیکسوں کے مناسب استعمال کو یقینی بناتی ہے تو ایک اندازے کے مطابق 90% اہل لوگ ٹیکس ادا کرنے کے لیے پیروی کریں گے۔ حکومت کو ٹیکس کا ایک جامع نظام تیار کرنا چاہیے جس میں سے ٹیکس کے تمام میکانزم کو شامل کرنا چاہیے۔ ٹیکس کے اصول ہمارے ٹیکس کلچر سے ہم آہنگ ہونے چاہیے اور ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانے اور فروغ دینے کے لیے حکومت کو ٹیکس کی ذہنیت کو فروغ دینے پر زور دینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اسلامک ٹیکس کی۔
اسلامی ٹیکس اسلامی قانون کے ذریعہ منظور شدہ ٹیکس ہیں۔ وہ ٹیکس قابل زمین کی قانونی حیثیت، ٹیکس دہندہ کی فرقہ وارانہ یا مذہبی حیثیت دونوں پر مبنی ہیں۔ اسلام میں درجہ ذیل ٹیکس شامل ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک صرف مسلمانوں پر عائد کیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر مسلم غریبوں اور ضرورت مندوں کو عطیہ کی جانے والی بچت پر 2.5% ٹیکس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کی طرف سے جمع کردہ ٹیکس ہے۔ جزیہ ایک فی کا سالانہ ٹیکس جو تاریخی طور پر اسلامی ریاستوں کی طرف سے بعض غیر مسلم رعایا پر عائد کیا جاتا ہے جو اسلامی قوانین کے تحت مسلم سرزمین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہیں۔ اس ٹیکس میں غریب، خواتین، بچے اور بوڑھے شامل نہیں تھے۔ تیسری قسم ہے خراج۔ یہ ایک لینڈ ٹیکس ابتدائی طور پر صرف غیر مسلموں پر لگایا گیا تھا لیکن جلد ہی مسلمانوں کے لیے بھی لازمی قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 4 پہ ہے عشر۔ سیراب شدہ زمین کی فصل پر 10% ٹیکس اور بارش کے پانی والی زمین سے کٹائی پر 10% ٹیکس اور کنویں کے پانی پر منحصر زمین پر 5% ٹیکس۔ یہ اصطلاح ان ریاستوں سے درآمد کردہ تجارتی سامان پر 10% ٹیکس کے لیے بھی استعمال کی گئی جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی مصنوعات پر ٹیکس لگایا تھا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر لگانے والے پہلے مسلمان حکمران تھے۔ برمودا، موناکو، بہاماس اور متحدہ عرب امارات 4 ممالک ہیں جن پر ذاتی انکم ٹیکس نہیں ہے۔ امریکی شہری کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے بھی امریکی انکم ٹیکس فائل کرنے اور ادا کرنے کے پابند ہیں۔ اگر آپ اپنی امریکی شہریت کو ترک کر دیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے جسے ایکسپیٹریشن ٹیکس کہا جاتا ہے۔